الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کائنات میں انسانیت کی تربیت و اصلاح اور انہیں نظام زندگی سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جن لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، چاہے وہ انبیاء کی شکل میں ہوں یا علماء اور صلحاء کی شکل میں ہوں، ان کی بات ماننا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبیوں کی آمد کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، لیکن آگے علماء کرام، صلحاء اور مبلغین اسلام اس وقت بھی موجود ہیں۔ ہمارا یہ مذہبی فریضہ ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کے دین کی ہمیں تبلیغ کریں اور ہماری اصلاح کریں تو ہم ہر ممکنہ صورت میں نہ صرف ان کی بات مانیں بلکہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ قرآن پاک سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے آپ نے کچھ اس طرح کے مبلغین کا ذکر کیا کہ وہ کسی بستی کی طرف گئے، جا کر انہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بات ماننا تو کیا، الٹا ان کی تذلیل اور تضحیک شروع کر دی اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ جب اس علاقے میں یہ شہرت ہوئی کہ فلاں جگہ پہ دین کے مبلغ آئے ہیں تو یہ شہرت پھیلتی پھیلتی بہت دور تک پہنچی، تو دور کے علاقے کا ایک آدمی جب اسے اس بات کا علم ہوا تو وہ جلدی جلدی چلتا ہوا ان مبلغین کے پاس پہنچا اور وہاں کے جو لوگ تھے انہیں آ کے کہنے لگا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان دین کے مبلغین اور اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کی بات کیوں نہیں مانتے، ان کے راستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ اگر تم نہیں چلتے تو تمہاری اپنی مرضی ہے، ہم تو تمہیں دعوت ہی دے سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھ لو، انی آمنت بربکم، بے شک میں رب پہ ایمان لے آیا ہوں، فاسمعون، میری بات کان کھول کے سن لو۔ یعنی تم نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کی بات مان کے تم رب پر ایمان نہیں لائے، لیکن میں ان کی بات کو برحق سمجھتا ہوں اور ان کی بات پر ایمان لے آیا ہوں اور اپنے رب کو میں نے ماننا شروع کر دیا ہے، میں اس کی توحید کا قائل ہو گیا ہوں۔ اب ماحول دیکھیے کہ ایک طرف تمام لوگ ان مبلغین کے مخالف ہیں اور ایک طرف ایک آدمی بے بانگ دہل نہ صرف ان کے حق ہونے کا اقرار کر رہا ہے بلکہ ان کی تبلیغ کے اثر سے وہ اللہ رب العزت پر ایمان بھی لا رہا ہے۔ معاشرہ کفر کا تھا، شرک کا تھا اور اہل ایمان کے لیے بڑا سخت تھا۔ وہ یک بارگی لوگ اس آدمی پہ ٹوٹ پڑے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب وہ شہادت کے مقام پہ فائز ہو گیا تو اب جو بھی آدمی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور ان کی تائید کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے لامتناہی اور بے شمار اجر اور انعامات موجود ہیں۔ ادھر وہ شہید ہوا، ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز دی گئی، قیلا، اسے کہا گیا ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو جب وہ جنت میں پہنچا نا تو وہاں پہ جا کے کہنے لگا، قالا، اس نے کہا، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، کہ میرے اللہ نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اپنے عزت والے لوگوں میں سے کر دیا۔ پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں اور اللہ کی طرف سے جن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے دین کی تبلیغ کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور ان کے نقش قدم پہ خلوص کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی سرفرازیاں عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں اگر اسے مشکل کا سامنا کرنا بھی پڑ جائے تو اللہ آخرت میں اس پہ کرم نوازی فرماتے ہوئے اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اسے دنیا کی پریشانیاں بھول جاتی ہیں۔ میرا اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔